نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا کام جو ایک مسلمان نے کم از کم دن میں 5 دفعہ کرنا ہے، اگر آپ کسی اخبار احاد سے آئی ہوئی قرأت کو قرآنی قرار دے دیں تو پھر اس ایک اللہ کی جو منشا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نماز کی شرائط میں چیز شامل ہے، اسی میں اتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر باقی معاملات میں کیا صورتحال ہوگی، یہ مجھے بتائیے گا۔ یہ تو آپ نے گفتگو کر دی کہ قرأت نقل ہوئی اور پھر لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا اور مسا، کیا حقیقت میں بھی خارج میں بھی یہ ہوا کہ پھر کیا مطلب لوگوں نے پیر کا وضو میں مسا کرنا شروع کیا کیا پھر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسلمانوں کا پورا گروہ ہے جو اسی قرأت سے استدلال کرتا ہے، یعنی جو دوسری قرأت نقل ہوئی ہے ارجلکم کی، اس سے استدلال کرتا ہے، پھر بعض روایات کو بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ پاؤں کا مسح کیا۔ یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں، ان میں سے پہلی مثال کا تعلق سورہ مائدہ کی آیت 6 سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 6 وضو سے متعلق ہے۔ وضو اور تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا ہے۔ جی میں پہلے آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ٹھیک، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والو، تم جب نماز کے لیے اٹھو تو تمہیں کیا اہتمام کرنا ہے۔ ترجمہ ہے، ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اس کے لیے عربی زبان کے الفاظ یہ ہیں، فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ فَاغْسِلُوا دھو لو، عربی زبان میں جس طرح غسل ہمارے ہاں ہے یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک، یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب آپ فعل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کو یا کسی لفظ کو اس کا مفعول بناتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی فعل جس پر کام کر رہا ہے اس پر نصب آتا ہے۔ ہماری زبان میں جس کو زبر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا زیر زبر۔ تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں جب قرأت ثبت کی جائے گی تو وہ کس طرح ثبت کی جائے گی، اس کے لیے یہی علامتیں ہیں، یعنی نصب ہے، جر ہے، ضمہ ہے، یہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرأت کو منتقل کرتے ہیں۔ ضمہ ہے، رفع ہے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہوا ہے کہ فغسلوا کا فعل استعمال کیا ہے۔ فغسلوا کے فعل کے بعد اس کا مفعول بیان ہوا ہے، اور وہ دو بیان ہوئے ہیں، ایک وجوہ اور ایک ایدی۔ ٹھیک، وجوہ کیا ہے؟ چہرے، ایدی کیا ہے؟ ہاتھ۔ اب ان پر نصب آئے گا، یعنی عربی زبان میں یہ ضروری ہے کہ آپ جب لفظ کو اس کی جگہ پر رکھیں تو اس کے محل کے لحاظ سے اس کے اعراب بولیں۔ جی، یعنی اگر آپ نے فاعل کسی کو بتانا ہے، فعل کسی کو بتانا ہے، آپ نے مبتدا بتانا ہے، آپ نے خبر بتانی ہے، تو ایک تو ان کا محل ہوگا، یعنی انہیں آپ کہاں رکھیں گے، جی، اور دوسرے یہ کہ اس محل کے لحاظ سے ان پر کوئی علامت بھی آئے گی۔ جی، تو یہاں یہ نصب کی علامت آ گئی ہے۔ دیکھیے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی لفظ کیا تھا؟ وجوہکم، لیکن جیسے ہی وہ مفعول بنا ہے تو وہ وجوہکم ہو گیا، زبر آ گیا۔ اسی طرح وہ ایدیکم تھا، جیسے ہی وہ اس کا مفعول بنا ہے، یعنی اس فعل کا، فغسلوا کے فعل کا مفعول بنا ہے تو وہ ایدیکم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا الی المرافق، اس کو کوہنیوں تک دھو لو۔ ٹھیک، یہ ہمارے ہاں جو عام وضو کا طریقہ ہے وہی بیان ہو رہا ہے، یعنی نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اس کے بعد فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، یعنی پہلے چہرے یا منہ بیان ہوئے، اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد اب سروں کا مسح کرو۔ ٹھیک، اس سے پہلے کیا فعل تھا؟ فغسلوا، فغسلوا، دھو لو۔ دھو لو، یہاں کیا فعل استعمال ہوا؟ وامسحوا، مسح کرو۔ مسح کرو۔ جب مسح کرو استعمال کیا گیا تو اس کے بعد ایک صلہ آیا ہے جس کو آپ انگریزی زبان میں پرپوزیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں بھی ان صلات کی تبدیلی سے مفہوم میں بھی فرق پڑتا ہے، اور بعض افعال کو استعمال کرتے وقت وہ صلات لازماً استعمال بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی گو کے بعد آپ ٹو استعمال کریں گے، ان ٹو استعمال کریں گے، اپ استعمال کریں گے، اس سے معنی متعین ہوں گے۔ واضح۔ تو یہاں پر وامسحوا کے بعد جو صلہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بے۔ اچھا، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وارجلکم الی الکعبین۔ اس سے پیچھے کیا آیا تھا؟
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یعنی کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو. جی ہاں یہاں اب آ گیا اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو. ٹھیک. ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو. صحیح ہے. یہ آ گیا. یہ ہم نے پڑھا, یہ بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں, یعنی ہم کیا کرتے ہیں, پہلے اپنے منہ دھوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں, پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں. جی یہی چیز ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے, اگر یہ نہ بیان ہوئی ہوتی اور جس طریقے سے دین کی بہت سی دوسری چیزیں سنت کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہیں, یہ معاملہ بھی ایسا ہی رہتا. یعنی سنت کی بنیاد پر وضو کرنے کا طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا. پہلے بھی وضو کیا جاتا تھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ نماز کے لیے, عبادت کے لیے وضو کرتے تھے. یہ الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں. سنت کے طریقے کے اوپر یہ بات اگر منتقل ہو جاتی تو ہم عمل سے استدلال کرتے, یعنی مسلمانوں میں وضو کا کیا طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمایا, اور وہ کس طرح مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے. وہاں کیا چیز بحث کا باعث بنتی ہے, وہاں کوئی خبر واحد آ جاتی ہے. یعنی کوئی شخص بیان کر دیتا ہے, ایک دو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا, یا یہ چیز اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس طرح کا کوئی بیان آ جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اب اگر سنت پر معاملہ ہوتا تو استدلال بالکل دوسرا ہوتا. ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح کے آگے میں بتاؤں گا آپ کو, یہ واضح کرنا تھا کہ اگر کسی موقع پر کوئی عذر پیش آ گیا ہے اور وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو تم تیمم بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے جب تمہید باندھی ہے تو وضو کے طریقے کو بھی دہرا دیا ہے. اچھا. درحالے کہ لوگ پہلے ہی سے وضو کر رہے تھے, اس کو دہرا دیا ہے. اب جب اس کو دہرایا ہے تو وہاں پر ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے. وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے منہ دھوئے جائیں گے, اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے, اس کے بعد سروں کا مسح کیا جائے گا. اب مسح آ گیا درمیان میں, یعنی اگر سر بھی دھوئے جاتے تو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. تیسرے مرحلے پر منہ اور ہاتھوں کے بعد مسح کا ذکر کرنا ناگزیر ہو گیا. اب پاؤں اس کے بعد دھوئے جانے ہیں ترتیب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اس ترتیب کا لحاظ نہ کریں تو پھر تو پیچھے لے آئے پاؤں کو. ظاہر ہے کہ اس کو آپ پیچھے بیان کریں گے نا. یعنی پھر آپ یوں بیان کریں گے کہ وہ چیزیں جن کو دھونا ہے ان کو پہلے بیان کر دیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں مسح کا ذکر کر دیں. صحیح ہے. آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ دھونے کی چیزیں بھی بیان ہوں, مسح بھی بیان ہو, اور ترتیب بھی قائم رہے, تاکہ ترتیب کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. سنت میں وضو جس طریقے سے بھی منتقل ہوتا, اگر قرآن مجید بیان کرتے وقت ترتیب دوسری کر دیتا تو ظاہر ہے کہ وہی بنا استدلال بن جاتی. تو اب قرآن مجید نے اس ترتیب کو قائم رکھنا ہے, اس ترتیب کو قائم رکھ کر پورے حکم کو بیان کرنا ہے. جب قرآن مجید نے ترتیب کو قائم رکھنا ہے اور قائم رکھ کے اس حکم کو بیان کرنا ہے تو ارجلکم یعنی پاؤں کا ذکر ظاہر ہے اس کے بعد آنا چاہیے. جب اس کے بعد آئے گا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ایک فعل ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ فعل اپنے مفعول کو منصوب کر دیتا ہے, اس پر نصب آ جاتا ہے. آپ اردو زبان میں لوگوں کو سمجھائیے تو اس پر ایک زبر لگانا پڑتا ہے. ایک زبر آپ اس کے اوپر پڑھیں گے, یعنی وجوہکم کو وجوہکم پڑھیں گے. تو یہاں پر ارجلکم ہے, یعنی پاؤں کو عربی زبان میں یہی کہیں گے نا. اصل لفظ کیا ہوگا, ارجلکم. اب جب آپ نے اس کو مفعول کی جگہ پہ رکھ دیا تو کیا پڑھنا چاہیے, ارجلکم, زبر آ جائے گا. اور اگر آپ اس کو مسح سے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک بے آ چکا ہے. یعنی اس فعل کی یہ ضرورت ہے, ومسحوا کے فعل کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جس مفعول سے متعلق ہو اس پر ایک صلہ آئے, اور وہ کیا صلہ ہے, بے کا صلہ. ٹھیک. اب اگر بے کا صلہ آئے گا تو وہ جر دے دے گا. بے ہمیشہ کسرہ دیتا ہے جو آگے آ رہا ہوتا ہے, یعنی ظاہر ہے کہ وہ حرف جر ہے, وہ جر دے دے گا. تو پھر ومسحوا برؤوسکم اور ومسحوا بارجلکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے اگر مسح سے متعلق ہے پیر, اگر وہ مسح سے متعلق ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم نے تمام اعراب سے مجرد کر دیا. اچھا. یعنی اس وقت تو قرات ثبت ہے تو ہم نے مجرد کر دیا, یعنی اعراب ختم کر دیے. یاد کیجئے میں نے کیا عرض کیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو حفاظ قرات کرتے تھے, یعنی قرات کس طریقے سے منتقل ہو رہی تھی, حفاظ کے ذریعے سے.
اور لوگ جب قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو حافظ نہیں ہو جاتا تھا، تو لوگ لکھتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے یا کسی سے لکھوا لیتے تھے، لکھا ہوا متن جب وہ پڑھتے تھے تو اس میں خود قاری کا فہم داخل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرات اس پر ثبت نہیں تھی۔ ٹھیک، یہ قرات تو بنو امیہ کے دور میں آ کر ثبت ہوئی، ہم اس کی پوری تاریخ بیان کر چکے ہیں، یعنی مصحف پر ثبت ہوئی۔ تو ایک مرتبہ اسی جگہ لے جائیے بات کو اور قرات سے مجرد کر دیں اس چیز کو، تو اب دیکھیں کیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جب آدمی اس کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا کہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو وَمْسَحُوا سے متعلق کر کے ارجلکم پڑھ دیں، یعنی فوراً جو قریبی فعل ہے جو ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ اس کو کون بتائے گا کہ اس لفظ کو منسوب ہونا ہے، وہ یہ پڑھ دے گا۔ جی، اچھا، اس کے بعد کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ جیسے ہی وہ اس طریقے سے اس کو پڑھے گا تو آگے اس کے لکھا ہوا ہے اِلَى الْكَعْبَيْن، یعنی پاؤں ٹخنوں تک۔ اب جب آپ کہیں گے پاؤں ٹخنوں تک تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر مسح میں یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر پاؤں کا مسح کرنا ہے تو اس کے بعد تو یہ بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے، سر کے بارے میں بیان، سر گردن تک ظاہر ہے۔ اور یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ دیکھیے، میں قرآن مجید کی اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس نے واضح کی ہے۔ یہاں اس نے وضو کا حکم بیان کیا ہے، اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم مریض ہو یا مسافر ہو، تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اس میں ذرا دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے، یہی آیت 6 ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پانی نہ ملے تو پاک جگہ دیکھو اور پاک جگہ دیکھ کر وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک مسح کر لو، ٹھیک، اصل میں دھونے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک دھویا جائے گا۔ جب ہاتھوں کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت پڑی تو اِلَى الْمَرَافِق کے الفاظ آئے، کوہنیوں تک دھویا جائے گا۔ جب ٹخنوں تک پاؤں کو دھونے کے لیے کہنا تھا تو یہاں اِلَى الْكَعْبَيْن کے الفاظ آ گئے۔ یعنی پاؤں کے بارے میں اگر آپ دھونے کے بارے میں بیان کریں گے تو پھر یہ بتائیں گے نا۔ اس میں بھی ایک خاص بات ہے جس کو ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق اس ہاتھ پر بھی ہوتا ہے اور اس پورے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ عربی زبان میں پاؤں بولتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ ہے اس کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ٹانگ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر یہ بتایا جائے کہ کہاں تک دھونا ہے، غایت کیا ہے، اچھا، اس کی غایت کیا ہے، کہاں تک دھونا ہے۔ لیکن مسح میں اس میں کوئی ضرورت نہیں، جی، اس لیے کہ جب آپ مسح کر رہے تو ظاہر پہ ہیں تو وہ تو ایک علامتی چیز ہے، اس میں تو آپ نے بس ہاتھ پھیرنا ہے، آپ کسی جگہ ہاتھ پھیر لیں۔ سر کے معاملے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں تک ہاتھ پھیرنا ہے، آپ نے ہاتھ پھیر لیا کفایت کر جائے گا۔ تو یہ چیز جب وہ دیکھے گا تو ایک تذبذب پیدا ہوگا، یعنی اگر میں اس کو وَامْسَحُوا کے ساتھ پڑھتا ہوں تو بظاہر تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بِرُؤُوسِکُم کے بعد آیا ہے۔ جی، اب یہ قاری ہے نا، کیونکہ اعراب نہیں ہے، قرات نہیں ثبت ہوئی، وہ اپنے فہم سے اس کو پڑھ رہا ہے۔ اپنے فہم سے پڑھے گا تو کیسے پڑھتے ہیں ہم اپنے فہم سے؟ یعنی عبارت کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اب بھی ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، انگریزی زبان کی کتاب پڑھیں گے تو اسی طرح کریں گے۔ جو ہمارا اس زبان کا علم ہوتا ہے وہ پس منظر میں ہوتا ہے، اور جو عبارت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں لفظ کیا ہے، لفظ کے جملہ کیا بنا ہے، وہ کس سیاق سباق میں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کیا مشکل پیش آ گئی، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا کہاں ہے تو یہ بِرُؤُوسِکُم کے بعد لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے وَامْسَحُوا کا فعل ہے۔ جب ہم اس کو اس سے متعلق کرتے ہیں تو بظاہر تو ٹھیک ہو جاتی ہے بات کہ اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کا مسح کر لو، لیکن پھر اِلَى الْكَعْبَيْن کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اگر ہم اس کو اس سے متعلق نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو نصب دینا ہوگا، جی، یعنی ہم پیچھے جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر فَغْسِلُوا کا فعل عمل کرے گا، جی، یعنی وہی فَغْسِلُوا کا فعل جو اس سے پہلے وجوہکم پر عمل کر چکا ہے، جو ایدیکم پر عمل کر چکا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سوال پیدا ہوگا، آپ تذبذب کی جگہ کھڑے ہو گئے، تذبذب کی جگہ کھڑے ہو گئے تو اب بحث کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ اچھا، یعنی ایک آدمی آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، یہ وَامْسَحُوا کے قریب لکھا ہوا ہے، اِلَى الْكَعْبَيْن کو نظر انداز کریں، جب یہ اس کے قریب لکھا ہوا ہے تو اس کو ارجلکم پڑھیں اور پاؤں پر مسح کریں۔
یہی اللہ کا حکم ہے۔ اب جب قرآن مجید میں آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سنت، روایات، احادیث وہ قرآن سے بالا تر تو نہیں ہو کیونکہ وہیں گنجائش پیدا ہو گئی نا، وہاں بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی، وہاں پر روایات گنجائش پیدا کر دیں گی، نہ بھی ہو تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ جب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید نے جب اس کو اس جگہ رکھا ہے، یعنی وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کے بعد یہ ارجلکم آ گیا ہے اور میں اس کو ارجلکم پڑھ رہا ہوں اور اس پر وَمْسَحُوا کا فعل عمل کر رہا ہے، تو قرآن کے حکم کے سامنے پھر باقی کسی چیز کی کیا حیثیت؟ یہی استدلال کرتے ہیں نا۔ یعنی اس کو میں دیکھیے پلٹ کے بتاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں ترتیب کا خیال نہ رکھا ہوتا، سنت میں ترتیب منتقل ہوتی، پھر بھی اس استدلال کی گنجائش پیدا ہو جاتی کہ جب قرآن نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو ترتیب لازم نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی حکومت قائم ہوگی۔ قرآن مجید جب کسی سنت کو بھی زیر بحث لے آئے گا تو وہاں قرآن مجید ہی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ تو یہاں یہ تذبذب پیدا ہوا، بحث پیدا ہوئی، اس کی گنجائش پیدا ہو گئی کہ اب قرآن مجید کیا چاہتا ہے، پاؤں دھوئے جائیں یا پاؤں پر مسح کیا جائے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا۔ تو اگر یہاں قرات ثبت نہ ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ آیت فیصلہ کن نہیں رہی، اور جب یہ فیصلہ کن نہیں رہی تو آپ قرآن سے باہر جائیں گے اور کسی اور چیز کو فیصلے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی اختلاف روایت نے پیدا کر دیا ہے تو یہ فیصلہ کرے گا، فہم نے پیدا کر دیا ہے تو یہ فیصلہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کتاب کی یہ حیثیت بیان کر رہے ہیں، لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ۔ اللہ اپنی کتاب نازل ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے مابین اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور اس سے پہلے ہم بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس کو قرات سے مجرد کر دیا، یعنی آیت 6 کو قرات سے مجرد کر دیا، تو یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے۔ اور جیسے ہی آپ نے اس پر قرات ثبت کر دی تو آپ دیکھیے کیا ہوا، قرات کے ثبت کر دینے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس کا تعلق وَمْسَحُوا کے فعل سے نہیں ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس پر پیچھے جو فَغْسِلُوا کا فعل آیا ہے، دھونے کا، وہ عمل کرے گا، اس لیے کہ یہ منسوب ہو گیا۔ تو اب یہ بحث ختم ہو گئی۔ اس میں ایک اور بحث کوئی آدمی پیدا کر سکتا تھا، وہ بحث یہ پیدا کر سکتا تھا کہ آخر نزع خافظ کی بنیاد پر بھی تو بارہا نصب آ جاتا ہے۔ نزع خافظ کیا؟ یعنی آپ نے کسی ایسے لفظ پر اس کو معطوف کر دیا ہے جس پر حرف جر آیا ہوا تھا اور محل اس کا مفعول کا تھا۔ تو وَمْسَحُوا کے بعد جو حرف جر آیا ہے اس میں مفعول کا محل ہے، یعنی وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم میں جو بِرُؤُوسِکُم کے الفاظ ہیں وہ محل نصب پر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جگہ وہ ہے جہاں نصب آنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ یہاں بے نہیں لائے تو پھر نصب ہی آئے گا، تو وہ یہ استدلال کر سکتا تھا، اس کو علل کا بین سے دور کر دیا۔ اچھا، تو آپ دیکھیے علل کا بین کے الفاظ نے اس استدلال کی گنجائش ختم کر دی اور قرات نے آ کے اس کو وَمْسَحُوا سے متعلق کرنے کی گنجائش ختم کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ قرات ایک بالکل حتمی جگہ پر آپ کو لے گئی کہ ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ اب کوئی روایتوں میں اختلاف ہو رہا ہو یا دائیں بائیں کی چیز بیان ہو رہی ہو، وہ سب قرآن کے تابع ہو کر قرآن مجیدی اس قرات کے تحت جس کی ہم کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے بالکل اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ قرآن کا ایک سچا طالب علم جو تعصبات سے بالا تر ہو کر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، بغیر کسی تردد کے یہ فیصلہ کرے کہ دو چیزیں اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے اس ترتیب کو قائم رکھنے کا، اور دوسرے یہ کہ پاؤں دھوئے جائیں گے، پاؤں کا مسح نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے دونوں باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی کہ قرات ضروری ہے، اور دوسری یہ کہ اگر کوئی اخبار احاد کے ذریعے سے اس سے مختلف قرات آ جائے تو وہ کیسے پیدا ہوئی ہوگی، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیسے پیدا ہوئی ہوگی؟ اسی طرح جیسے ہم اس کی تاریخ بیان کر چکے ہیں کہ جب قرآن پر یہ قرات ثبت نہیں ہوئی تھی، جب لوگ اس کو اپنے طور پر لکھ لیتے تھے، جب زمانہ نزول میں اس کو وہ اپنے فہم سے پڑھتے تھے، اس میں پورا امکان ہے کہ کسی صحابی نے اس کو ارجلکم پڑھ دیا، یعنی اس کی توجہ نہیں ہوئی اس جانب کہ آگے یہ علل کا بین بھی ہے، اس نے اس طریقے سے پڑھ دیا تو روایت میں آ گیا، روایت میں آ گیا تو آگے جب قاری حضرات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کیا تو وہ روایت انہوں نے قبول کر لی۔
دونوں باتیں واضح ہو گئی جی۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا. جب آپ قرات سے اس کو مجرد کر دیں گے تو کسی قاری کے اس طرح پڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا, اور اگر آپ اس کو اس قرات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ سارے سوالات پیدا ہو گئے. تو میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی قرات کیوں ضروری ہے اور ایک ہی قرات کیوں ضروری ہے. وہ میزان اور فرقان کی حیثیت سے اپنی اس حیثیت کو برقرار ہی نہیں رکھ سکتا اگر اس کا متن اس قرات کے ساتھ منتقل نہ ہو. ٹھیک. اچھا غلام صاحب, یہ آپ نے بڑی ہی جس کو آپ کہتے ہیں نازک بحث تھی, اور چونکہ ایک فنی بحث ہے, فعل مفعول اور چیزیں عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے, ایک سادہ زبان میں آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا کام جو ایک مسلمان نے کم از کم دن میں 5 دفعہ کرنا ہے, اگر آپ کسی اخبار احاد سے آئی ہوئی قرات کو قرآنی قرار دے دیں تو پھر اس ایک اللہ کی جو منشا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نماز کی شرائط میں چیز شامل ہے, اسی میں اتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے, تو پھر باقی معاملات میں کیا صورتحال ہوگی, یہ مجھے بتائیے گا. یہ تو آپ نے گفتگو کر دی کہ قرات نقل ہوئی اور پھر لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا اور مسا. کیا حقیقت میں بھی خارج میں بھی یہ ہوا کہ پھر کیا مطلب لوگوں نے پیر کا وضو میں مسا کرنا شروع کیا کیا پھر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں ایک مسلمانوں کا پورا گروہ ہے جو اسی قرات سے استدلال کرتا ہے, یعنی جو دوسری قرات نقل ہوئی ہے ارجلکم کی, اس سے استدلال کرتا ہے. پھر بعض روایات کو بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا, یعنی وضو میں پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے. تو یہ سب پیدا ہو گیا. اچھا, یہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو فیصلہ کن ہونا چاہیے نا. تو میں نے آپ کو بتایا وہ کیسے فیصلہ کن ہوا ہے. یعنی پہلی چیز یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرات ارضۂ اخیرہ میں نقل ہوئی اور پھر اس کے مصحف پر ثبت کی گئی, اس قرات میں ارجلکم ہے, ارجلکم نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات یہ ہوئی. جی. دوسرے یہ کہ قرآن نے اپنے متن میں الی الکعبین کے الفاظ رکھ کے بتا دیا کہ آپ یہاں دھونے کے سوا اور کوئی مدعا بیان کر ہی نہیں سکتے. تو دونوں چیزوں نے مل کر قرآن مجید کو ایک حتمی حجت کی حیثیت سے پیش کر دیا کہ پاؤں دھوئے جائیں.